السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم رفیق مستری۔ دوستو، آج کل گھروں میں سیم کا کافی مسئلہ ہے۔ تقریباً ہر گھر میں سیم ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ سیم کیسے دیواروں میں آتی ہے اور اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور یہ اس کی سیم آنے کی کیا وجہ ہے، کیسے آتی ہے۔ تو دوستو، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ہر بات پتہ چل سکے۔ دوستو، ہمارے گھروں میں سیم کیوں اور کیسے آتی ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کی چنائی کر رہے ہوتے ہیں، دیواریں بنا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنی باہر والی جو ہماری سائڈ والی دیواریں ہوتی ہیں، ہم ان کو پلستر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بارش کا پانی ہماری دیواریں چوس لیتی ہیں اور ہمارے کمروں کے اندر سیم آ جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی چنائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم 2 نمبر اینٹ لگا دیتے ہیں، یعنی سستے والی اینٹ لگا دیتے ہیں، جو کچھ عرصے بعد اینٹ خشک ہوتی ہے، خشک ہونے کے بعد سفید پاؤڈر سا بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے سیم آ جاتی ہے۔ تو دوستو، جب بھی اپنی چنائی کرائیں تو اچھی اینٹ استعمال کریں، اول اینٹ استعمال کریں، تاکہ ہمارے گھروں میں سیم نہ آ جائے۔ ہماری چنائی اچھی اینٹ سے ہوگی تو ہمارے گھر میں سیم بھی نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات، جب ہم چنائی کرا لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دیواروں کو پلستر کر لیں، خاص کر کے جو ہماری بیک سائڈ والی ہو یا سائڈیں والی ہوں پلستر کر لیں۔ اور اس کے بعد ایک مین وجہ یہ، ہم اپنے گھروں میں ایک گھر بننا ہوتا ہے اور ساتھ دوسرا گھر تعمیر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے آپ یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ایک گھر بننا ہوا ہے، ساتھ دوسرا گھر بن رہا ہے، اور یہ درمیان میں شاپر رکھ رہے ہیں۔ اگر اس کے دونوں دیواروں کے اندر چھوٹا سا گیپ بھی آ گیا تو سیم آپ کی دیواروں میں آ سکتی۔ جی، تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں یہی دکھاؤں گا کہ آپ کی دیوار بھی تعمیر ہو چکی ہے، گھر تعمیر ہو چکا ہے، اور ساتھ والوں کا بھی گھر بن چکا ہے، لیکن آپ دونوں کی دیواروں میں سیم ہے، کیونکہ آپ دونوں کی دیواروں میں گیپ ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ اصل طریقہ کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم دونوں کی دیواروں کی سیم ختم ہو جائے۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس گیپ کو کیسے بند کیا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کی دیواروں میں خلا ہے، جیسے یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، یہ خلا ہے، دونوں دیواریں تعمیر ہو چکی ہیں، تو ان کو کیسے بند کیا جائے تاکہ یہ بعد میں لیکیج نہ رہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ جو دیوار اونچی ہے، اس دیوار کو آپ نے کسی چھینی ہتھوڑے کے ساتھ یا کسی الٹی مشین کے ساتھ تقریباً انچی 1.5 انچی آپ نے جھری لگا لینی ہے، جیسے ہم آپ کو یہ ویڈیو میں دکھا رہے ہیں، یہ دیوار کو جھری لگائی جا رہی ہے۔ اس جھری کا یہ فائدہ ہوگا ہے کہ جب آپ اس کے اندر چپس وغیرہ ڈالیں گے تو وہ بہت زیادہ مضبوط رہے گی۔ اگر آپ کچھ مستری حضرات اوپر لگا لیتے ہیں لیکن وہ کچھ عرصے بعد جو ہے پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ بارش کا پانی اندر جاتا ہے اور پھر ہماری دیواروں کو جو ہے وہ سیم شروع ہو جاتی ہے۔ تو جناب، یہ آپ نے دیکھ لیا دوستو، ہم نے اس کو ایک جھری لگا دی ہے اور اس کو ترائی بھی لگا دی ہے۔ جھری لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح پانی کے ساتھ ترائی لگا لیں تاکہ یہ ہر ایک تر ہو جائے، اور جب آپ چپس ڈالیں تو یہ بہت زیادہ مضبوطی سے پکڑ لے گی۔ اگر آپ کی دیوار خشک ہوگی تو وہ آپ کو مال تھوڑی دیر بعد خشک ہو جائے گا، اور خشک ہونے کے بعد کیونکہ اس چپس کے اندر خالص ڈلا ہوتا ہے سیمنٹ، پھر وہ پھٹ جاتا ہے۔ جب وہ پھٹ جائے گا تو پھر آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا، پھر وہ آپ کی لیکیج دیوار میں رہے گی۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے چپس لینی ہے، بالکل باریک چپس۔ اب یہ دیکھیں، ہم جن چپس مکس کیا ہے یہ بالکل باریک چپس ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کو چپس کو بولتے ہیں زیرو والا دانہ۔ یہ آپ چپس جو ہے لگانی ہے، بالکل زیرو دانہ لگانا ہے۔ ہم اس کے بعد اس میں تقریباً یہ توڑے کے اندر 1.5 کڑائی ہوتی ہے، آپ نے 5 توڑے چپس کے ڈالنے ہیں۔ ابھی میں آپ کو تصویر میں ویڈیو میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ جو پلاسٹک کے توڑے پڑے ہیں یہ ان توڑوں میں پیک آتی ہے۔ 5 توڑے آپ نے چپس کے ڈالنے ہیں، اور 1 توڑا جو وہ ہے آپ نے سیمنٹ کا ڈالنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ڈبہ لینا ہے یا آپ کو کڑھائی وغیرہ، اس کے اندر پانی ڈال کے آپ نے سیمنٹ خشک ڈال کے نیرو بنا لینا ہے۔
یا ڈوگا وغیرہ جس کو آپ بولتے ہیں وہ بنا لینا ہے، اور اس کو اچھی طرح آپ نے ترائی لگانی ہے، اور کوشش کریں تاکہ جو آپ نے درز لگائی ہے اس کے اندر سارا صحیح نیرو لگ جائے، تاکہ آپ کی چپس اس کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لے۔ پھر آپ نے ایسے کرنا ہے، کرنڈی کی مدد سے چپس کو اچھی طرح مکس کر کے لگانا ہے۔ کوشش کرنا ہے چپس جتنی زیادہ مکس ہوگی اتنی ہی آپ کو انشاءاللہ مضبوطی زیادہ رہے گی، کیونکہ اس کے اندر خالص سیمنٹ ڈلا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے اندر ریت نہیں ڈالنی، صرف سیمنٹ ڈالنا ہے۔ کرنڈی کی مدد سے آپ نے اس کو درز کو بھی بھر دینا ہے، اور باہر آپ نے تھوڑا سا اس کو پیپر بھی کر دینا ہے۔ پیپر کریں گے وہ پانی جو ہے وہ خود بخود جو ہے نیچے گرتا رہے گا۔ یہ دیکھیے تصویر میں آپ نے دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے پیچھے سے کمپلیٹ کر دیا ہے، اس کو پیپر بھی کر دیا ہے۔ اب یہ ہماری جگہ رہتی ہے، جب آپ یہ لگائیں گے تو آپ اس کے بعد ایسا کریں، تھوڑا سا خشک سیمنٹ لیں، تھوڑا سا خشک سیمنٹ آپ اس کے اوپر ڈالیں۔ سیمنٹ ڈالنے کے بعد آپ اس کے اوپر لوہے والا گپالا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے کام کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو دوستو، آپ کے گھروں میں اس طرح کے اگر کوئی مسائل ہیں تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ اسکرین پہ میرا نمبر چل رہا ہے، آپ اس نمبر پہ واٹس اپ نمبر ہے، یا آپ اس پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔